السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں اردو ادب کی تاریخ میں دو اہم شخصیت، دو بڑی شخصیت، دبستان دہلی کے دو بڑے اہم شعراء، جن میں پہلا نام ہے خواجہ میر درد دہلوی، ان کی حیات و خدمات کو پڑھیں گے، جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اسی طرح دوسرا بڑا نام میر تقی میر، جن کی حیات و خدمات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دو بات آپ کے سامنے، یہ کلاس ایس ٹی ای ٹی اور بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 والوں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اسی طرح دیگر صوبے میں جو الگ الگ طور پر اردو کے تعلق سے اردو مقابلہ جاتی امتحانات کے جو ایگزامینیشن ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کلاس بہت ہی اہم ہوگا۔ پورا ویڈیو دیکھیں، مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی کچھ اہم سوالات ان کو مل سکے۔ اور ان دونوں کے تعلق سے ایگزامینیشن کے اندر سوالات آتے ہی ہیں۔ بات کرتے ہیں، اور یہ کلاس جو ہے آپ کو اسپیشل این سی آر ٹی کے حوالے سے کچھ مزید باتیں جو ہوں گی وہ زبانی طور پر آپ کو بتایا جائے گا دیگر کتابوں کے حوالے سے۔ شروع کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد دہلوی، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں۔ خواجہ میر درد کا اصل نام خواجہ میر تھا، اصل نام خواجہ میر تھا۔ وہ اپنا تخلص درد کیا کرتے تھے، اپنا تخلص خواجہ میر درد ان کا تخلص تھا، اور سید خواجہ میر ان کا اصل نام تھا۔ ان کی پیدائش 1721 میں ہوئی دہلی میں، اور ان کی وفات 1785 دہلی میں، یعنی ان کی وفات اور پیدائش دونوں دہلی میں ہوئی ہے۔ 1721 میں یہ پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، خواجہ محمد ناصر تھا، جنہیں عرف عام میں میر ناصر کے نام سے جانا جاتا تھا، میر ناصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور ان کے والد کا نام اندلیب تھا، والد کا نام، یہ تخلص نام تو ان کے والد کا میر ناصر تھا، لیکن وہ تخلص اندلیب کیا کرتے تھے۔ خواجہ ناصر اندلیب اپنے زمانے کے بڑے صوفیوں میں شمار ہوتے تھے، شاعری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے تصوف میں رموز طریقت و معرفت پر 2 کتابیں، یعنی ان کے والد نے 2 کتابیں رموز طریقت و معرفت پر 2 کتابیں لکھی، نالہ اندلیب اور رسالہ ہوش افزا۔ ان دونوں کتابوں میں مسائل، تصوف کے مسائل کی جو ہے تشریح کی گئی ہے، یعنی ان کے والد بھی ایک طرح سے بڑے صوفی شاعر تھے۔ تو ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا۔ درد کے چھوٹے بھائی کا نام میر اثر تھا، اثر دہلوی، جو اس سے پہلے والے کلاس میں خواجہ میر اثر کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ میر اثر تھے، میر اثر دہلوی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ میر درد فن موسیقی میں مہارت رکھتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے جو بھی آپ پڑھ پا رہے ہیں یہ این سی آر ٹی کے حوالے سے ہے، باقی جو زبانی طور پر آپ کو بتایا جائے گا وہ دیگر کتابوں کے تعلق سے، دیگر کتابوں کے حوالے سے ان کے بارے میں۔
تو آگے دیکھتے ہیں ان کا تعلق جو تھا دبستان دہلی سے تھا. خواجہ میر درد کا جو تعلق تھا وہ دبستان دہلی سے تھا. درد کی پرورش صوفیانہ ماحول میں ہوئی تھی. درد کی پرورش صوفیانہ ماحول میں ہوئی تھی. انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی. وہ قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ اور تصوف کے مسائل پر بھی نظر رکھتے تھے، چونکہ ان کے والد بھی تصوف کے بڑے شاعر تھے اور بڑے صوفی شاعر تھے. 2 کتابیں ان کے ابھی آپ کے سامنے ہم بتا دیے، نالے اندلیب اور رسالہ ہوش افزا. اور اسی سے ملتا جلتا نام خواجہ میر درد نے نالے درد کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی. جیسے باپ نے اپنے نام پہ اندلیب تخلص کرتے تھے تو نالے اندلیب اپنی کتابوں کا نام رکھا. اسی طرح سے میر درد تخلص کرتے تھے تو اپنی کتابوں کا نام نالے درد رکھا. آگے دیکھتے ہیں والد کی طرف سے درد کا جو ہے سلسلہ نسب ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے. والد کی طرف سے درد کا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے درد کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کر ملتا ہے. سوچئے کہ کتنے بڑے اور اہم جو ہے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے. میر درد نے جوانی کے دور میں ہی درویشی اختیار جو ہے کر لی تھی. کب نہیں ہوگا یہاں پہ، درویشی اختیار کر لی تھی اور سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہو گئے تھے. یہ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہو گئے تھے جوانی کے دور میں ہی. ایک تو درویشی اختیار کر لی اور سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہو گئے. فکر و خیال یا سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی پوری زندگی پاکیزگی کی مثال تھی. خواجہ میر درد کی وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بڑی شخصیت کے مالک تھے. ان کی مزاج میں صبر و ضبط، توکل و قناعت پسندی شامل تھی. ان کی مزاج میں زندگی کے حوالے سے، ان کی حیات و خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے مزاج میں صبر و ضبط، توکل و قناعت پسندی شامل تھی. صوفیانہ مزاج میں درد کا ایک اہم مقام ہے، اسی لیے ان کو صوفی شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ صوفی شاعر کے سب سے بڑے جو ہے صوفی شاعر کی حیثیت سے کون جانے جاتے ہیں تو وہ میر درد کا نام آئے گا. درد اردو شاعری میں صوفیانہ روایت کو سب سے زیادہ فروغ دیا اور فکری بنیاد فراہم کی. درد جو ہے اردو شاعری میں صوفیانہ روایت کو سب سے زیادہ فروغ دیا. ان سے پہلے بھی صوفیانہ شاعری جیسے ان کے والد اور ان کے جو سلسلہ نسب میں میرے خیال سے یہی رہتا ہوگا صوفیانہ شاعری. اسی طرح سے انہوں نے جب ان کی زندگی آئی تو صوفیانہ روایت پر یعنی صوفیانہ جو ہے شاعری پہ بہت کام کیا اور اپنی صوفیانہ روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں فکری بنیاد کو فراہم کیا. درد کی تصانیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلات، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل وغیرہ شامل ہے. یعنی یہ سب کتاب جو ہے درد کی تصنیف ہے: اسرار الصلات، نالہ درد، علم الکتاب، واردات، آہ سرد اور درد دل. درد کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ہیں. درد کے اردو دیوان میں درد کے 1500 اشعار شامل ہے. درد نے چھوٹے بڑے بحروں میں عمدہ غزلیں کہی ہیں. درد کی شاعری کے بارے میں پڑھتے ہیں. درد زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے.
آگے ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے۔ یہ درد کی شاعری ہے، میر درد، خواجہ میر درد کی جو ہے شاعری مختصراً 2-3 شاعری آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میر تقی میر کی حیات و خدمات کے بارے میں۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا، حالانکہ ان کے نام میں بھی اختلاف ہے، ان کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ دیکھتے ہیں NCERT کے حوالے سے۔ ان کا میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا، اور میر محمد تقی اپنا تخلص میر کیا کرتے تھے، اپنا تخلص میر کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1723 یا 24 میں، 1723 یا 24 میں، یہ NCERT کا ہے، NCERT کے مطابق 1723 یا 24 ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری کتابوں میں بھی اسی طرح سے 1722 یا جو ہے 23 بتایا جا رہا ہے۔ دوسری کتابوں میں 1722 یا 23 بتایا جاتا ہے، لیکن NCERT میں 1723 اور 1724 آپ کے سامنے۔ اکبر آباد میں یہ آگرہ میں پیدا ہوئے، اکبر آباد یعنی آگرہ میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 1710 میں، ان کی وفات 1710 میں ہوئی، 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں جو ہے ان کی وفات ہوئی لکھنؤ میں، ان کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ میر تقی میر کا جو حالات زندگی ہے وہ بہت ہی دردناک بھی ایک طرح سے ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے ان کی زندگی سے، اگر آپ پڑھیں گے واقعتاً تو ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ میر کی پیدائش دیگر کتب میں 1722 ہے۔ ابھی بتائیں کہ 1722، 1723 اور 1724، تو 1723 اور 24 یہ NCERT میں ہے، یاد رکھنا ہے، اور 1722 دیگر کتب میں ہے۔ میر کا آبائی وطن حجاز تھا، حجاز میں یہ ان کا آبائی وطن تھا۔ ان کے والد کا نام میر علی متقی تھا، میر علی متقی، جبکہ دوسری کتابوں میں میر محمد علی اور لقب علی متقی تھا، لقب علی متقی تھا۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے والد کا نام میر علی تھا، جو اپنے زہد و تقوی کے بنا پر علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ علی متقی کے 2 بیٹوں میں ایک کا نام محمد تقی تھا، جس نے دنیا ادب میں محمد تقی میر کے نام سے شہرت پائی۔ یہی میر تقی میر کے جو ہے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ان کے والد کا نام میر علی تھا اور اپنے زہد و تقوی کے بنا پر علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو میر علی متقی یہ NCERT میں ہے، یاد رکھنا ہے۔ میر 10 یا 11 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پھر اس کے بعد دہلی چلے گئے۔ وہاں شمشام الدولہ کے بھتیجے خواجہ محمد باسط سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے میر کو نواب شمشام الدولہ کے یہاں 1 روپے یا یومیہ پر ملازمت بھی دلا دی، لیکن نادر شاہ کی جنگ میں جب شمشام الدولہ کا قتل ہو گیا تو میر کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میر آگرہ واپس چلے آئے، کچھ دن آگرہ میں گزارے، لیکن معاش کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو دوبارہ دہلی کا رخ کیا۔ یہ تھے میر کے جوانی میں، جبکہ بہت ہی کم عمر میں ان کو آگرہ سے دہلی اور دہلی سے پھر آگرہ واپس لوٹنا پڑا۔ پھر دوبارہ اس کے بعد دہلی گئے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں آصف الدولہ نے ان کو جو ہے دعوت دی، تو وہ آصف الدولہ کے دعوت پر لکھنؤ پہنچے، اور پھر لکھنؤ میں ہی جو ہے ان کا انتقال بھی ہوا۔ میر کے زمانے میں خان آرزو کا شمار اس وقت کے
اہم استاد سخن میں ہوتا تھا۔ میر کے زمانے میں خان آرزو کا شمار اس وقت کے اہم، اچھا کیا لکھا گیا یہاں پہ، اس وقت کے اہم استاد سخن میں ہوتا تھا۔ یعنی میر کے زمانے میں اگر کوئی استاد سخن کے حیثیت سے جانے جاتے تھے تو وہ خان آرزو ہیں۔ اور آج دنیا غزل میں یعنی کہ آج تک اگر کوئی استادی کا جو ہے سر فہرست میں اگر کوئی غزل کے صنف غزل میں کوئی اگر بحیثیت استاد سر فہرست ہے تو وہ میر تقی میر ہے۔ اس طرح کے سوالات میر تقی میر کے حوالے سے آتے بھی ہیں۔ میر کو تلاش معاش کے لیے کم سنی میں دہلی جانا پڑا، ابھی بتائے۔ میر دہلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ میر کے زمانے میں دہلی پر کئی بیرونی حملے ہوئے، مگر نادر شاہ کا حملہ سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس سے دہلی کے امراء اور رؤساء اور بیشتر اہل کمال دہلی چھوڑ کر دیگر علاقوں کی طرف نکل گئے۔ دہلی کی تباہی کے زمانے میں لکھنؤ میں آصف الدولہ اہل فن کی پذیرائی کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف دہلی میں تباہی پھیلی ہوئی تھی، حملے پر حملے ہو رہے تھے، بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے، دہلی اجڑ رہی تھی، تو اسی طرح دوسری طرف جو ہے لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے زمانے میں یا کہیے کہ لکھنؤ میں اہل شعرا اور اہل کمال کا جو ہے یہاں اہل کمال اہل فن کی جو ہے پذیرائی ہو رہی تھی۔ لکھنؤ اس وقت صاحب کمال کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یعنی جس وقت دہلی پر تباہ کن حملہ ہو رہا تھا اس وقت لکھنؤ میں صاحب کمال کی توجہ، لکھنؤ اس وقت صاحب کمال کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ چنانچہ میر بھی آصف الدولہ کے دعوت پر 1781 میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ دیگر شعراء کی طرح بلکہ آصف الدولہ نے امیر تقی میر کو جو ہے ان کے حالات کو دیکھ کر کے جو ہے لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی، اور یہ 1781 میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ زندگی کے بقیہ ایام لکھنؤ میں ہی گزارا اور وہیں وفات بھی پائی۔ میر کی زبان سادہ، دلکش اور شگفتہ ہوتی تھی۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی۔ میر صنف غزل کے استاد سخن میں آج بھی سر فہرست ہیں۔ میر غزل کے اساتذہ سخن میں آج بھی سر فہرست ہے۔ پوچھا جائے غزل کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو وہ میر تقی میر کا نام آئے گا۔ ٹیاری 3 میں یہ سوال آیا بھی تھا۔ غزلوں کے علاوہ انہوں نے مرثیہ، قطعات، رباعیہ، مثلث، واسوخت، مخمس، مسدس وغیرہ سبھی اصناف میں انہوں نے اپنے اسالیب و آثار چھوڑے ہیں۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا تھا۔ میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں۔ اردو میں میر تقی میر کے 6 دیوان ہیں اور فارسی میں 1 دیوان۔ میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان اور فارسی میں 1 دیوان ان کی یادگار ہیں۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح ذکر میر کے نام سے اور تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے میر کی اہم تصانیف ہے۔ ذکر میر ان کی خود نوشت ہیں اور تذکرہ جو ہے نا اردو کے جو ہے تذکرہ اردو کے شعراء کا جو ہے تذکرہ وہ نکات الشعراء کے نام سے میر کی اہم تصانیف ہے۔ میر اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ میر نے اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ زبان کی سادگی، صداقت، جذبات کی شدت، احساس کی تصویر کشی میر کی غزلوں کی خصوصیات ہے۔ میر کی شاعری کو دیکھتے ہیں۔ یاد اس کی اتنی کہ خوب نہیں میر باز آ نادان، پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم بادو باراں ہے۔ دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے،
یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. یہ ایک دم جو ہے دہلی کے تباہی پر پرفیکٹ آتا ہے یہ شعر. 5 ناموں سے عشق تھا ورنہ، 5 ناموں سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے. یہ میر تقی میر کی جو ہے شاعری ہے. 2 4 5 آپ کے سامنے جو NCERT میں موجود بھی ہے. تو یہ 2 اہم شعراء دبستان دہلی کے 2 بڑے شعراء خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے حوالے سے مختصراً جتنی NCERT میں موجود تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، ورنہ تو مواد تو بہت سارے ہیں جو یہاں پہ مناسب نہیں تھا. انشاءاللہ آگے پھر اگلے کلاس میں ان کے حوالے سے مزید باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.